اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھا۔ اس انصاری کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کے پاس ایک مجمع لگ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھ کر وہ بھی غمگین ہو کر چلا گیا اور کھانا بھی چھوڑ دیا، اور وہ مجمع بھی جو اس کے پاس لگا کرتا تھا۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ اسی حال میں تھا کہ اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمگین ہونے کی وجہ معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ دراصل وہ اذان کے معاملہ میں متفکر ہیں، اس لیے ان کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دے۔ پھر اس نے خواب ہی میں اذان کے یہ کلمات سکھا دیے: اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اسے اقامت کے کلمات بھی اس طرح سکھائے اور کہا کہ آخر میں یوں کہنا: قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان و اقامت کے وہی کلمات ہیں جو لوگوں میں آج تک رائج ہیں۔ بہرحال جب وہ انصاری اپنے خواب سے بیدار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو انصاری نے کہا کہ میرے لیے بھی اجازت دیجیے گا۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مطلع کر کے انصاری کے لیے اجازت مانگی۔ چنانچہ انصاری نے اندر جا کر خواب کا سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق نے بھی ہمیں ایسی ہی بات بتائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اس طرح اذان دینے کا حکم دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ اس طرح سکھا دو۔ اس حدیث میں نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع کرنے کے لیے اذان کے مروجہ طریقہ کی ابتدا بیان کی گئی ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ اذان کا آغاز مدینہ منورہ میں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ کفار کا غلبہ تھا، اس لیے مسلمان چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اذان کہنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ میں آتے ہی فیصلہ نہیں ہو گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ نماز کا وقت آنے پر اس کی اطلاع لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے۔ مشورہ میں مختلف آراء سامنے آئیں، لیکن ان میں سے ہر رائے یہودیوں، عیسائیوں، آتش پرستوں یا کسی بھی غیر مسلم قوم کے طرز عمل سے مشابہ تھی، جو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے مجلس فی الحال الصلاۃ جامعۃ کے اعلان پر اتفاق رائے سے برخاست ہو گئی۔ اس کے بعد خواب کا وہ واقعہ پیش آیا جو زیر بحث حدیث میں مذکور ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ جنہوں نے یہ عظیم خواب دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ اب اس خواب کے مطابق جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان دی جو نماز فجر کے لیے تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، اور زیر بحث حدیث کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اذان نماز کے وقت ہونے کی اطلاع کے طور پر مشہور ہے۔ ابتدائی اذان سے متعلق جتنی بھی روایات ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں، ان سب میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر ضرور پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اذان کا آغاز ایک صحابی کے خواب سے ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، پھر وحی کے ذریعے کلمات اذان کی تلقین کیوں نہیں کر دی گئی؟ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو خواب میں کلمات اذان کیوں نہ سکھا دیے گئے؟
ایک صحابی اور وہ بھی غیر معروف و غیر مشہور کے ذریعہ، اس کی تلقین سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سوال کے یوں تو بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ عظمت صحابہ کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ شعائر اللہ میں سے ایک اہم شعار ان کے خواب کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امام الانبیاء تھے اور آپ دنیا کی پیشوائی اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے اذان کہی ہو، کیونکہ امام بہرحال امام ہوتا ہے۔ البتہ صحابہ کرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں امامت کرنا خود بے ادبی سمجھتے تھے، اور اذان میں ان کا حصہ شامل ہونا ایک طبی بات تھی۔ اس لیے خواب اسی کو دکھایا گیا جو اذان دے سکے، اور جس کے بارے میں ازل سے ہی یہ طے ہو کہ اس نے امامت ہی کرنی ہے، اس سے خواب بھی نہیں دکھایا گیا۔ پھر یہاں پر ایک اور اہم پہلو بھی ہے کہ اس موضوع کی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ بھی نقل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ انہا لرؤیا حق، یہ ایک سچا خواب ہے۔ گویا میں صحابی کے خواب پر ہی اس کا دار و مدار نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق پر بھی اس کا دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تصدیق نہ فرماتے تو کبھی بھی ان کلمات کو اذان کا درجہ نہ ملتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ مؤذن جب اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی جملے کہتے جو مؤذن کہتا تھا۔ اس حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کلمات اذان سن کر مؤذن کے جواب میں اسی کے کہے ہوئے کلمات دہرایا کرتے تھے، جبکہ اس مضمون کی دوسری احادیث میں پوری امت کے لیے حکم مذکور ہے کہ جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اس کے کہے ہوئے کلمات تم بھی دہرایا کرو۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ یوں بھی اگر عقلی طور پر غور سے دیکھا جائے تو مؤذن کا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر سننے والا بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا شروع کر دے تو سوال یہ ہوگا کہ وہ کون سی نماز اور کون سی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے جو مؤذن کی دعوت میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہی قرین قیاس ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ رب العزت، آپ کا یہ منادی تو مجھے نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان مجھے ان سے دور کر رہا ہے۔ اب آپ ہی کی مدد اور طاقت میری دستگیری کر سکتی ہے، کیونکہ میں تو بہت ہی عاجز اور بے بس ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اذان کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی اسی دین میں ہے، اسی نماز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز کا پابند بنا دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔